السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آلریڈی سنا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا تو ضرور سنیے گا، کیونکہ آج کے جو 2 رکوع ہیں، بلکہ آج کا 1 رکوع، کل کا 2 رکوع، آگے کے جو 2 رکوع ہیں وہ اسی واقعے سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا ہے، وہ قصہ اب ہم قرآن سے سمجھیں گے۔ یہ واقعہ کیوں بیان ہوا ہے، اس کے بیان ہونے کی حکمتیں کیا ہیں، اور یہ پورا قصہ کیا تھا شروع سے لے کے آخر تک، وہ آلریڈی میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں بہت اہم اسباق ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ چلیے اب وہ قصہ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں جب تک 2 دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں چلتا رہوں گا، یا یوں ہی سال ہا سال چلتا رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے مجمع سے خطاب کیا، اور ایسا زبردست خطاب کیا کہ لوگ داڑے مار مار کر رونے لگے۔ اسی مجمع میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ اے موسیٰ، یہ بتائیے ذرا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے تھے، کہنے لگے میں ہوں سب سے زیادہ علم والا۔ اللہ کو بس یہ میں ہوں کہنا پسند نہیں آیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اپنی شان کے مطابق اللہ بہتر جانے۔ حالانکہ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ میں ہوں، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا میں والی بات، کیونکہ جو جتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ دیکھو اللہ کا ایک بندہ ہے فلاں جگہ پر، وہ تم سے بھی زیادہ علم میں آگے بڑھا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو وہ چیزوں کا علم دیا ہے جن چیزوں کا علم تم کو نہیں دیا۔ تو ایک پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، وہ علم کے شوقین ہوتے ہیں، علم کی بات کو سیکھنے کی ان کے اندر چاہت اور تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ سے کہنے لگے اللہ وہ بندہ مجھے کہاں ملے گا، تاکہ میں اس بندے کی صحبت اختیار کر کے کچھ علم کی وہ باتیں حاصل کر لوں جو مجھے نہیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 دریاؤں کے سنگم جہاں مل رہے ہوں گے وہاں تم پہنچو تو اس کو تلاش کرنا، اور اس بندے کے ملنے کی نشانی ہوگی کہ تم ایک تھیلی لے لو، اپنی تھیلی میں ایک مچھلی رکھ لو۔ وہ مچھلی 2 دریاؤں کے سنگم کے ملنے کی جگہ پر تھیلی میں سے نکل کر غائب ہو جائے گی، اور اس کی نشانی چھوٹے گی۔ وہیں پر تمہیں اس میرے بندے کو تلاش کرنا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں بھی نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں، اور اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے لیا، اور خادم سے کہا کہ اب ہمیں چلنا ہے، اور ہم اپنی منزل تک جب تک نہیں پہنچیں گے تب تک اپنا سفر روکیں گے نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کہا؟ لِفَتَاهُ، اپنے خادم سے کہا۔ کیا کہا؟ لَا أَبْرَحُ، میں برابر چلتا رہوں گا، میں نہیں ہٹوں گا، یعنی میں برابر چلتا رہوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، 2 دریاؤں کے سنگم کے پاس، 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضیہ، یا پھر میں چلتا رہوں گا، حقوبہ، سالوں سال، یعنی میں سالوں سال چلتا رہوں گا۔ کل ملا کے مطلب یہ ہے اس کا عربی میں، جو عربی میں اسی طرح بولا جاتا ہے، ہر زبان کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جب تک اس اللہ کے بندے کو ڈھونڈ نہیں لوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کیا ہوا پھر۔ مچھلی لے لی، تھیلی میں مچھلی رکھ لی، اور اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لے لیا، اور جناب والا اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کا حکم دیا تھا، 2 دریاؤں کے سنگم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصر کے 2 دریا ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ سوڈان میں ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جب تک چلتے چلتے تھک گئے تو تھوڑا سوچا کہ آرام کر لیا جائے۔ آرام کیا، موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے، اور جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون، وہ سامان کی حفاظت اور جاگتے رہے کہ ہمارے استاذ کو کوئی ضرورت نہ پڑ جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک مچھلی تھیلی میں سے نکل کر سمندر کے اندر چلی گئی،
اور جب وہ گئی ہے نا تو اس نے راستہ بھی بنا دیا، ایک نشانی بھی چھوڑ دی۔ تو یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ جب حضرت جاگ جائیں گے تب بتا دوں گا میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو سفر آگے شروع ہو گیا اور یوشع بن نون بتانا بھول گئے۔ جب سفر اور آگے چلے تو تھکان اور محسوس ہوئی، کیونکہ پیغمبر کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ ان کی طبیعت پر الہام ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت پر الہام ہو جاتا ہے جب منزل مقصود تک پہنچ گئے اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، الہام ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا بھائی تھکن وکن ہو رہی ہے تھوڑی سی، ایسا کرتے ہیں جو ناشتہ واشتہ ہم لوگوں نے کیا نہیں ہے، چلو ناشتہ کر لیتے ہیں، ناشتہ نکال کے لاؤ۔ جب ناشتے کی بات آئی تب یوشع بن نون کو وہ تھیلی کا واقعہ یاد آیا کہ مچھلی تو نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی اور وہ ایک نشانی بھی بن گئی تھی۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ ارے حضرت مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا کہ ایکچولی جب ہم سوئے تھے نا تو آپ سو رہے تھے، میں نے دیکھا تھا کہ مچھلی تھیلی میں سے نکلی تھی اور سمندر کے اندر چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ارے وہی جگہ تو تھی جہاں ہمیں جانا ہے اور اسی جگہ پر ہمیں اس اللہ کے بندے کو تلاش کرنا ہے، یعنی خضر علیہ السلام کو۔ تو اب آگے کی آیتوں میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، دیکھیے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب وہ دونوں اس سنگم پر پہنچ گئے تو اب تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا اور چلی گئی، ہے نا۔ فلما، اور پھر جب بلغا، یہ دونوں پہنچے، کہاں پہنچے؟ مجمع بینہما، اس سنگم پر پہنچ گئے۔ مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ نسیا، تو یہ بھول گئے، حوتہما، یہ لوگ کیا بھول گئے؟ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ، اور مچھلی نے کیا بنا لیا؟ سبیلہ، وہ اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر، دریا میں، سربا، عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا، اس نے راستہ بناتی چلی گئی ہے اور وہ نشان بھی بن گیا۔ تو یہ بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، خادم تھے، یوشع بن نون۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب یہ دونوں آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، یعنی خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تھکان کا احساس ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کو تھکان بھی ہوتی ہے، پیغمبر کو نیند بھی آتی ہے، اور جو بھی ایک انسان کی طبیعت پر اس دنیا کے اندر اثر پڑتے ہیں نا، وہ تمام کے تمام اثرات پیغمبر پر بھی پڑتے ہیں۔ فلما، پھر جب جاوزا، یہ دونوں آگے بڑھ گئے اپنی منزل سے، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس سے؟ لفتاہ، اپنے خادم سے، آتنا، لاؤ تو بھائی، غداءنا، ہمارا ناشتہ، لقد لقینا، یقیناً ہمیں ملاقات ہوئی ہے، من سفرنا، ہمارے، حاضہ، اس سفر سے، نصبا، بڑی تھکان، یعنی ہمیں اس سفر میں اپنے بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ خادم نے جواب دیا، آپ کو اس وقت کا خیال ہے جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، میں تو اسی جگہ مچھلی کو بھول گیا، شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ کرتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ارے حضرت، آپ کو یاد ہے نا وہ چٹان کے پاس ہم لوگوں نے جو آرام کیا تھا، تو وہیں پر مچھلی نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی اور بڑا عجیب طریقے سے اس نے راستہ بنا لیا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گیا صبح۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، وہی جگہ تو تھی جہاں ہمیں جانا ہے، وہیں پر تو وہ حضرت ملیں گے جن کو عجیب چیزوں کا علم ہے، وہیں پہ ملیں گے وہ، چلو واپس۔ قال، تو خادم نے کہا، کیا کہا؟ ارأیت، کیا آپ کو یاد ہے، اذ اوینا، جب ہم لوگ رکے تھے، الی الصخرۃ، ایک چٹان کے پاس، فانی، تو میں، نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا حوت، مچھلی کو، یعنی وہیں پہ ناشتے کا سامان بھول گئے ہم لوگ تو۔ وما انسانیہ، اور میں نے، اور وما انسانیہ، اور میں نے اس کو نہیں بھولا، الا الشیطان، مگر شیطان نے اس کو بھلا دیا، ان اذکرہ، کہ میں اس کو یاد کرتا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دیکھیے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو چھوٹوں کو اس غلطی کی نسبت اپنی طرف کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا یوشع بن نون نے کہ ہم اس کو بھول گئے، بلکہ کہا میں اس کو بھول گیا۔ واتخذ، اور بنا لیا، سبیلہ، اس نے، مچھلی نے، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے،
ٹھیک ہے. دیکھیے تو اب یہ لوگ واپس آئے وہاں پر، اور جب واپس آئے جناب والا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے وہی جگہ تو تھی جہاں میں رکنا تھا، اللہ نے وہی نشانی بتائی ہے، چلو وہیں پر. جب یہ لوگ وہاں واپس آئے اور تلاش کیا تو حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. پھر دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے. پہلے زمانے میں کوئی جی پی ایس تو تھا نہیں کہ وہ لگایا پلے اسٹور سے میپ اور دیکھتے ہوئے آگئے. جیسے جاتے تھے تو واپسی کا راستہ آسان قدموں کے نشان سے ہی ہو جاتا تھا. جانے میں تو دشواری ہوتی تھی ستاروں کے ذریعے، اور راستہ جاننے والے اس زمانے میں چلا کرتے تھے جو اپنے چارج لیا کرتے تھے، ہے نا، وہ زمانے کے ڈرائیور سمجھ لو آپ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال، کہا، ذالک، وہی تو تھی، ما کننا، وہ جگہ جہاں ہمیں، نبغی، جس کی تلاش تھی، فرتدا، پھر وہ لوگ واپس ہوئے، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، قصصا، دیکھتے ہوئے، اندازہ لگاتے ہوئے، ہے نا. تو وہ لوگ اپنے قدموں کا نشان لگاتے ہوئے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے، ہے نا. دیکھیے اچھا جی. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا. کیا پایا؟ خضر کو پایا. دیکھو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر علیہ السلام، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں اور خضر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دونوں طرح سے تین طرح ہو گئے، خضر، خضر اور خضر. حضرت خضر، یہ تینوں طرح سے درست ہے، اور ہم اپنے بچوں کا نام حضرت خضر علیہ السلام کے نام پہ رکھ سکتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فوجدا، تو ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ، جن کو ہم نے دیا تھا، رحمتا من عندی، کیا دیا تھا؟ اپنی خاص رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، یعنی ہم نے اپنی خاص رحمت اس بندے کو عطا فرمائی تھی. وعلمناہ، اور ہم نے اس کو دیا تھا، من لدنا، اپنا ایک خاص علم، اپنا ایک خاص علم اس کو عطا فرمایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پا لیا، بات چیت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ موسیٰ ہیں؟ کہ ہاں. انہوں نے بتایا کہ میں خضر ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے اللہ نے مجھے بتایا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں آپ سے وہ چیزوں کو سیکھوں جو اللہ نے آپ کو خاص طور پر عطا فرمائی ہیں. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، کیا میں آپ کے ساتھ اس مقصد کے لیے رہ سکتا ہوں کہ جو خصوصی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا دیں. اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ علم کے سلسلے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے پیغمبر کی ذات کو دیکھیے ذرا، کہ پیغمبر ہوتے ہوئے علم سیکھنے کی کیسا شوق ہے، کہ کتنا لمبا سفر کر کے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں، ہے نا. اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہودی جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ تو علم کسی کو نہیں، تو ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پیغمبر بھی علم کے معاملے میں ایسے شوقین تھے اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے، تو تمہیں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، پھر بھی تم ایکسیپٹ نہیں کرتے. قال، تو کہا، لہو، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان، اس مقصد کے لیے، تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما، اس میں سے، علمتا، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشدا، جو خصوصی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے، جی جناب والا ٹھیک ہے، آپ بات تو صحیح ہے، آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہوگی کہ آپ میرے سے کوئی سوال نہیں کریں گے. میرے ساتھ تو رہیں گے آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے سے سوال نہیں کریں گے، کیونکہ بہت ساری اٹ پٹی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو شریعت کے بھی اگینسٹ ہوں گی، آپ کی طبیعت کے بھی اگینسٹ ہوں گی، اور آپ کی نظر میں وہ غلط ہوں گی، لیکن آپ میرے سے سوال نہیں کریں گے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ دیکھو میرے ساتھ نہ رہو، کیونکہ آپ میرے ساتھ رہو گے تو آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، آپ روکا ٹوکی کرو گے ضرور. انہوں نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے. قال، کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، انک، بے شک، ہرگز آپ، لن تستطیع، ہرگز آپ نہیں طاقت رکھتے ہیں، معی، میرے ساتھ رہ کر، صبر کرنے کی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی تم کو واقفیت نہیں ہے
اس پر تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن چیزوں کا علم مجھ کو ہے تو میں ہی تو سمجھ رہا ہوں، آپ تھوڑی نہ سمجھ پاؤ گے کیونکہ وہ چیزوں کا علم آپ کو ہے ہی نہیں ہے، تو آپ صبر کر بھی نہیں پاؤ گے۔ وَكَيْفَ اور کیسے تصبروا آپ صبر کرو گے علی ان چیزوں پر مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ جن کے بارے میں خبرہ آپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں حضرت، رہنا تو آپ کے ساتھ ہے مجھے، اور دیکھنا ہے کہ وہ علم مجھے سیکھنا ہے، دیکھنا ہے جو اللہ نے خاص طور پر آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ اجازت دے دیجئے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی آپ یقیناً امید ہے کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابرہ صبر کرنے والا، ولا اعصی اور میں نہیں کروں گا لکا آپ کے حکم کی، امرا کسی بھی حکم کی، اعصی خلاف ورزی۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا، اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہ کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں خود ہی تم کو نہ بتا دوں۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب شرط یہ ہے جب ساتھ رہنے کا پورا من ہے اور آپ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صبر کر لیں گے میرے ساتھ، تو اب شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بس جو ہو رہا ہوگا وہ دیکھو گے آپ جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ قال تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فإن اتبعتنی کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں، فلا تسألنی تو شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، عن شیء کسی بھی چیز کے متعلق، حتیٰ جب تک کہ احدثا میں نہ بتا دوں لکا آپ کو، منہ اس کے متعلق، ذکرہ خودی یعنی اس کے متعلق میں خود نہ آپ کو بتا دوں، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، یہ تینوں حضرات جو ہیں نا، ٹھیک ہے بھائی چلو آگے کی منزل کہاں ہے، چلو جیسا آپ جہاں آپ جانا چاہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام پھر یہاں سے ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور وہ کشتی بڑی شاندار ہوتی ہے، لگژری، جیسے لگژری کار ہوتی ہے نا، ایسے ہی وہ لگژری کشتی ہوتی ہے، اور وہ کشتی والا حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، کہتا ہے حضرت آپ کے لیے فری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے اس نے پہچان لیا کہ سب اللہ والے ہیں، چلو فری ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں کہ حضرت بیٹھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، تو اس نے کہا فری آئیے۔ تو یہ تینوں لوگ اس کشتی پر سوار ہوئے، اور پھر تین بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ کشتی جو لگژری تھی، کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے خراب کر دیا، ایک لڑکے کی جان لے لی، اور ایک گاؤں کی دیوار گر رہی تھی، اس کنجوس گاؤں والوں کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ تو یہ تینوں واقعات پھر بڑے عجیب و غریب پیش آئے تھے، وہ انشاءاللہ ہم کل جانیں گے۔ تو اس شرط پر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ آپ کسی بھی چیز کے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل جانیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تفسیر اور ترجمہ پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا، اور پابندی کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز دیکھنے کی عادت بنائیے، اور لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔